سارے میرے دوستوں کو، بھائی بہنوں کو، دوست احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ ہمارا نیا سال تو دیکھا جائے تو ہجری کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو وہ محرم ہو گیا۔ ہر آنے والا سال ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہم سے چھین کر لے کر چلا جاتا ہے، اور ہم بے بس ہو کر بس اسے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز پہ ہم نے اپنے پہرے بٹھا کے رکھے ہیں، لیکن وقت اور زندگی اور دن رات جو بدلتا رہتا ہے، اس سے وقت کیسے نکل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ دیکھو، ہم کبھی کبھی سوچتی ہوں کتنی زندگی کا کتنا لمبا عرصہ میرا ختم ہو گیا ایک طریقے سے۔ تو بس یہ اللہ کا ایک غیبی نظام ہے کہ ہماری زندگی سے ٹائم کو اور وقت کو گھٹاتا چلے جا رہا ہے۔ تو اس نئے سال کے حوالے سے میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض کیا ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ایک قرآن سکھاؤ، کیونکہ قرآن زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتاتا ہے۔ آپ میڈیکل سائنس کرو، انجینئرنگ کرو، ڈاکٹر بنو، یا آپ کچھ بھی بن جاؤ، کائنات کا کوئی بھی علم آپ کو انسان بننا نہیں سکھا سکتا۔ وہ آپ کو ایک پرٹیکولر پروفیشن میں کامیابی دے سکتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان بننے کے لیے قرآن پاک پڑھنا، اسے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہیں سے انسان سمجھتا ہے کہ اب مجھے اپنی زندگی کو کیسے یوٹیلائز کرنی ہے اور اس زندگی کو کیسے یوز کرنا ہے۔ تو بس بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، کیونکہ اس سے اللہ بھی راضی ہوتے ہیں اور ہم بھی سکون سے رہتے ہیں۔ تو بس جو پڑھے اسے اپنے اندر اتار لے، کیونکہ قرآن تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صرف قرآن ہی ہے جو تمہیں صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ کیونکہ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے گھروں کی حالت، آس پاس کی حالت، یا نیوز میں آپ پڑھ رہے ہو حالت، بہت ٹف ہے، بیکاز کہیں نہ کہیں ہمارا فوکس یا ایجوکیشن ہے یا بزنس ہے، بٹ اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ہینڈل دا سچویشن، بیکاز ہم اتنے دنیا میں گم ہو جاتے کہ بہت ٹف ہو جاتا ہے ہمیں اپنے آپ کو کوئی چیز میں سیٹ کرنا یا ایڈجسٹ کرنا۔ تو آف کورس قرآن ہمیں وہ سکھاتا ہے کہ بڑی چھوٹی خوش سچویشن میں خوشگوار زندگی کیسے بتانا ہے ہمیں۔ تو بس اپنی اولادوں کو قرآن سکھاؤ۔ اور جو دوسری چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے محبت سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، کیونکہ جو نبی پاک سے محبت کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کا صحیح مقصد سمجھ سکتے ہیں، اور اپنا ایمان مکمل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ بے شک اگر ہم ان سے اتنی محبت نہیں کرے تو ہمارا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ اب محبت کا کیا پیمانہ ہے، کیا طریقہ ہے؟ ہم نے ایک الگ بنایا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں محبت ایسا ہوتا ہے، محبت ویسا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو اگزامپل بتاتی ہوں، ایک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نہ وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں نہ کوئی اور، یہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے ہوتے کون ہیں اور کیسے ہوتے ہیں۔ تو آپ وضو فرما رہے تھے اور صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے جو پانی گرتا ہے وہ لے کر کوئی پی رہا ہے، کوئی دھو رہا اپنے آپ کو، نہا رہا ہے، کوئی فیس کلین کر رہا ہے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، سارے صحاباؤں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اور آپ کے رب کی محبت میں کر رہے ہیں یہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھ سے اگر محبت کرتے ہو، اور مجھ سے محبت کرنے والے اور اللہ سے محبت کرنے والے کون ہیں، تو یہ اتنا آسان سودا نہیں ہے کہ بس میرے وضو کا پانی آپ نے پی لیا یا اسے آنکھ پہ ڈالے تو آپ میرے عاشق بن گئے۔ میں بتاتا ہوں کہ
اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ یہ وہ پیمانہ ہے کہ اگر تم اس پہ کھرے اترو اور ایگزیکٹلی اور صحیح طریقے سے اسے فالو کرو تو دونوں چیزوں میں کامیابی ہو جائے گی، کہ آپ اللہ رسول سے پیار کرو گے اور اللہ رسول آپ سے پیار کریں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس پیمانے پہ اگر ہم اپنے آپ کو تولے تو شاید کچھ ہی ہوگے جو سچ کہتے، ورنہ ہم سب پہ جھوٹ کی لعنت چھائی ہے۔ دوسرا، جو مجھ سے اور میرے اللہ سے پیار کرتا ہے وہ امانت دار ہوگا، وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، وہ امانت میں خیانت کبھی نہیں کرے گا، وہ جہاں پہ بھی کام کرتا ہے دیانتداری سے کرتا ہے اور ہمیشہ 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 آنےسٹ رہتا ہے۔ اور آج کی تاریخ میں جب ہم دیکھیں تو جس طریقے سے کی تجارت ہوتی ہے باہر اور لین دین ہوتا ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہے، فراڈ ہی فراڈ ہے۔ اس میں بھی بہت مشکل سے کم لوگ ہیں جو لوگ اللہ رسول سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچا کر رکھتے اپنے آپ کو۔ اور جو آخری چیز ہے، اللہ اور رسول سے جو بہت پیار کرتا ہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتا ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو، چاہے وہ غیر ایمان والا ہو، چاہے وہ ہمارے پہچان کے لوگ ہو، ریلیٹیوز ہو یا کوئی ان نون ہو، چاہے وہ ہمیں اچھے لگتے ہو، برے لگتے ہو، یا شاید وہ ہمیں برا سمجھتے ہو، لیکن یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جو پیار کرتا ہے اس کی تیسری نشانی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہمارا ہوتا نا آج کل، ارے انہوں نے ہمیں سلام نہیں کیا تو میں کیوں سلام کروں، ارے وہ تو کبھی ہمیں پوچھتے نہیں ہیں تو ہم ان سے کیوں پوچھیں، ارے وہ مجھے دیکھتے نہیں تو میں انہیں کیوں دیکھوں۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں سے اٹھ کے آنا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ مسکرائیں اور لوگوں سے محبت کریں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو ان کے اوپر دھیان دے۔ اور ہم بہت انتقامی ہو گئے، ہمارے اندر ریونج بھر گیا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہمارے اندر سے ہم یہ میں پنا نکالے، اور جسٹ بیکاز کوئی ہمیں سلام کرے گا تو ہم کریں گے، کسی نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں۔ یہ اخلاق نہیں ہونا چاہیے ہمارے، جو آج ہمارے ہیں، لیکن یہ ہمارے نبی فرما رہے کہ یہ ان سے محبت کی تیسری نشانی ہے کہ ہم سب کچھ بلا کر ان سے اچھا سلوک کریں۔ تو اس حوالے سے ہم کوشش کریں کہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے ہم قرآن سیکھیں، ہم اللہ کے نبی کی محبت سیکھیں، اور تیس جو فرمائی انہوں نے کہا کہ اپنی اولاد کو میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، کیونکہ اس کے بغیر نہ ایمان مکمل ہے، نہ زندگی مکمل ہے، اور نہ ہی کوئی راستہ طے ہوگا۔ ہم نے تو قرآن پاک کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے اور اہل بیت کے ساتھ بھی ناانصافی کی ہے۔ یہ بہت دکھ ہوتا ہے بیکاز آپ جتنی چیزیں اب میں پڑھتی ہوں، سمجھتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ اگر ہمیں ان کے گھرانے سے پیار نہیں ہے تو یہ کیسا ایمان ہے اور کیسی محبت ہے۔ تو بس اللہ اس کے رسول نے محبت کی جو نشانی بتائی ہے اسے کوشش کرے کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ بس اب اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اس آنے والے مبارک سال کو خوب 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 مبارک کرے اور اسے خوشیوں سے بھر دے، خاص طور پہ میرے ملک کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دے، اور ہم سب کو بیماری سے آزاد کرے، اور ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرے اور ایک دوسرے کے لیے چاہت پیدا کرے، ہمارے ملک کو ترقیوں سے نوازے، اور ہمارے آس پاس رہنے والے لوگوں کے دل میں ہم سب کے لیے محبت ڈالے، اور ہم سب کی روزی میں برکت دے، اور گھروں میں برکت دے، عافیت والی زندگی دے، اور خوشادہ روزی دے، خوشادہ زندگی دے، اور بس ہر بری چیز سے اللہ ہمیں آزاد کرے، اور اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے، ہماری معافیوں کو قبول کرے، اور ہمیں ایک بہتر انسان بنائے، اور خود کے لیے بھی بہتر بنائے اور دوسرے کے لیے بھی بہتر بنائے۔ بس ہم کوشش کریں کہ ہم، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم بس
ہم سب کے لیے خیر ہو, سب کے لیے خیر ہو, ہم خود کے لیے بھی خیر ہو, ہم دوسروں کے لیے بھی خیر ہو, جو ہم سے جڑتا ہے ہم اس کے لیے خیر ہو. اور بس اسی طرح آپ سب خوش رہے. میری بس دل سے یہی دعا ہے آپ سب کے لیے کہ بس ہم سب آخری سانس تک ایسے ہی محبت بانٹتے رہے اور خود بھی خوش رہے. السلام علیکم.